يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مہینے کے بعد ہماری مختصر سی مجلس مذاکرہ کی مجلس ہے. ہم مل کر کچھ اپنے ایمان، آخرت اور اللہ کے ساتھ تعلق کا مذاکرہ کر لیتے ہیں. جتنا سبق دہرایا جائے سبق پکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں بٹھاؤ جیسا کہ اس کی عظمت کا حق ہے، اور اللہ کے فرما بردار ہو کر دنیا سے جاؤ، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو. انسان کے سامنے نیکی کے مواقع بھی آتے ہیں، گناہ کے مواقع بھی آتے ہیں. طبیعت نیکی کی طرف رجحان کھائے، لب کے مزہ آئے، گناہ سے بھاگے، نفرت کرے، خوف کرے. یہ ہے فرما برداری. اور اگر نیکی سے بھاگے، نیکی کو دل نہ کرے اور گناہ کی طرف دل کا رجحان ہو اور گناہ میں مزہ آئے، لذت آئے، یہ بہت خطرناک حالت ہے. انسان کا جو ایمان ہے وہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا نیکی کے ساتھ تعلق ہوگا، نیکی میں مزہ آئے گا. اور جتنا انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا نیکی سے بھاگتا ہے اور گناہ میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم وقفے وقفے سے اپنی زندگی کے ایام میں ایمان کا مذاکرہ کرتے رہیں تاکہ ایمان تازہ رہے. یہ ہماری ہوا سے بھی زیادہ بڑی ضرورت ہے. ہوا نہ رہے موت آ جائے گی، اس کے بعد ختم، دنیا سے ویسے ہی جانا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے ایمان نہ رہا، نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی، ہمیشہ کی مصیبت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کی بڑی فکر تھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صحابی نے آ کر شکایت لگائی، اے اللہ کے رسول کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ جب بھی عبداللہ ہمیں ملتے ہیں کہتے ہیں آؤ بیٹھے ہم ذرا ایمان لائیں. کیا پہلے ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی، دو چار آدمی ملتے جا کر بیٹھتے، کہتے کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے ہم ایمان لے آئیں. وہ کیا ایمان؟ اللہ کی محبت کے تذکرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تذکرے، اللہ کا استحضار اور اللہ کی محبت اور الفت دل میں بٹھانے کی فکر، یہ تھا ان کا ایمان لانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے عبداللہ بن رواحہ پر، اس کی اس مجلس پر آسمان سے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. جس مجلس میں یہ ایمان کا تذکرہ کرتا ہے آسمان سے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں.
اس لیے ضروری ہے ایمان کو مضبوط رکھنا۔ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں نیکی کی باتیں، نیکی کی ہوائیں کم ہیں، گناہ کی باتیں اور دنیا کی باتیں، ایمان سے دوسرے رخ کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے اس طرح کی مجالس قائم کرنا ہمارا فرض ہے، ہماری بڑی ضرورت ہے۔ میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا لیس الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لیس السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ آپ نے گناہوں کے تذکرے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس وقت وہ ایمان والا نہیں ہوتا، یعنی اس کا اتنا درجے کا ایمان نہیں ہوتا جو اس کو گناہ سے بچائے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے ایمان کا اعلیٰ درجہ چاہیے۔ اگر میں اور آپ گناہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، بازار میں نکلتے ہیں ہماری آنکھ محفوظ نہیں ہے، اور مجلس میں بیٹھتے ہیں جھوٹ اور غیبت سے ہماری زبان محفوظ نہیں ہے، اور ہمارے کان غیبت سننے سے محفوظ نہیں ہے، ہماری سوچ اور فکر گناہ سوچنے سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں گناہوں سے محفوظ نہیں ہے، ظلم سے محفوظ نہیں ہے، ہمارا رزق حرام سے محفوظ نہیں ہے، ہماری کھیتی اور ہماری زمین دوسرے کے حصے کے شامل ہونے سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے تمام کاروبار میں نافرمانی داخل ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان ہی انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ جب ایمان کا اعلیٰ درجہ مل جائے اس کے بعد انسان پھر گناہ کی طرف متوجہ ہونا، اس پر اپنی جان کے قربان کرنے کو ترجیح دیتا ہے، گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ شاید میں نے کسی مجلس میں یہ واقعہ سنایا، آج میں ایک حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا، پھر یہ واقعہ میرے سامنے آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک آدمی تھا ایمان والا، اس کی ایک مشرک کے ساتھ دوستی تھی۔ ایک دفعہ دونوں کا پروگرام بن گیا شکار کرنے کا، دونوں نے جال اٹھائے، دریا میں پر چلے گئے۔ اب جو ایمان والا تھا اس کا اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان بنا ہوا تھا، مشرک کا بتوں کے ساتھ تعلق بنا ہوا تھا، تو جو ایمان والا تھا اس نے اللہ کا نام لیا اور اللہ سے مدد طلب کی، جال ڈالا، جال کو کھینچا، کوئی مچھلی نہ آئی۔ مشرک نے بت کو پکارا اور بت کے نام پر اس نے جال ڈالا، جب جال کو کھینچا تو اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا اسی جگہ سے۔ بظاہر ایک امتحان تھا، لیکن جو ایمان والا تھا اس کا اللہ کے ساتھ حقیقی تعلق تھا، عارضی تعلق نہیں تھا، تو وہ اس سے متاثر نہ ہوا۔ ورنہ ایسے موقع پر نفس اور شیطان دو دشمن انسان پر زبردست حملہ کرتے ہیں کہ تیرا رب کیسا ہے، اس کو دے رہا ہے تجھے نہیں دے رہا، اگر تیرے اللہ کے نام پر جال ڈالنے سے کچھ نہیں آتا تو ایک دفعہ تو بھی بت کے نام پر ڈال لے۔ شیطان اور نفس وسوسے ڈالتا ہے، لیکن مضبوط ایمان والا تھا، اس نے پھر اللہ کا نام لیا اور اللہ سے مدد طلب کی، جال ڈالا، کچھ نہ آیا۔ مشرک نے بت کا نام لیا، جال ڈالا، بھرا ہوا آیا۔ صبح سے لے کر شام تک یہی سلسلہ رہا، لیکن اس ایمان والے نے
اللہ کے علاوہ کسی کی طرف اپنی توجہ اور دھیان کو میل نہیں ہونے دیا۔ فرشتے آتے ہیں صبح کو، ہمارے اعمال لکھتے ہیں، کچھ حفاظت کے فرشتے ہیں، عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، شام کے وقت یہ مشرک تھا، اس نے بوریاں بھر لی اپنی مچھلیوں سے، اور ایمان والے کی جال خالی آ رہے تھے، آخری جال ڈالا اس امید سے شاید اس میں کچھ آ جائے، اللہ کا نام لے کر جیسے جال ڈالا ایک مچھلی اس میں پھنسی، کھینچا اس کو، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مچھلی تو دے دی، سارے دن کی محنت میری کام آ گئی، لیکن جیسے اس کو ہاتھ لگایا پکڑا، اس کے ہاتھ سے وہ مچھلی گئی، پھسل گئی، وہ بھی نہ آئی۔ اب یہ مشرک بھی تانے دیتا ہوگا کہ تیرا رب کیسا ہے، تجھے کچھ نہیں دے رہا، میرے بت دیکھو کچھ کتنا دے رہے ہیں، تو بھی ادھر آ جا۔ اب توجہ کریں، ہمیں حالات اسی طرح کی مثال پیش کرتے ہیں۔ حرام کی طرف ہمیں مچھلیاں خوب پھنستی نظر آتی ہیں، اور حلال کمانے والا اپنے آپ کو شام کو خالی محسوس کرتا ہے۔ حرام پانی لگانے والا، حرام دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والا، یا سارا دن مزدوری کرنے والا اور اس میں گڑبڑ کرنے والا، شام کو اس کو پوری روزی ملتی نظر آتی ہے، اور جہاں مزدوری اس کی لگ رہی ہے مالک بھی خوش نظر آتا ہے۔ اور جو سچائی سے مزدوری کرتا ہے، جو اپنے حصے کا پانی لگاتا ہے اور اپنے ہی حق پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ اپنے آپ کو خالی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کی مثال، سارا دن کے فرشتے جب وہ حالات دیکھ رہے تھے، شام کو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی حیرانگی کا اظہار کیا کہ یا اللہ تیرا نام لینے والا اس کو تو کچھ نہ ملا، اور مشرک جو بت کی پوجا کرتا ہے اور بت کو پکارتا ہے، بت تو کچھ بھی نہیں دے سکتا، اس کو تو ہی دے رہا ہے، اپنے کو نہیں دیا پرائے کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ ذرا جنت اور جہنم کی سیر کر کے آؤ۔ تو انہوں نے پہلے جہنم کی سیر کی، بتایا گیا ان کے سامنے جہنم کی وادیاں اور سانپ اور بچھو، مختلف قسم کے عذاب تیار تھے۔ فرشتے نے بتایا کہ یہ آج ہی تیار ہوئے اس مشرک کے لیے جو اللہ کے غیر کا نام پکارتا تھا، تو اس وقت اس پر ایک وادی تیار ہو جاتی، جب اس کے پاس مچھلیاں آتی شکر نہ ادا کرتا، پھر بھی بتوں کو پوچھتا اور بتوں کا شکریہ ادا کرتا، دوسری وادی تیار ہو جاتی۔ تو یہ ساری وادیاں اس مشرک کے لیے آج تیار ہوئی۔ پھر جنت میں گئے، وہاں محلات اور باغات دیکھے، بتایا گیا کہ یہ اس ایمان والے کے لیے تیار ہوئی۔ جب اللہ کا نام لیتا تھا اس وقت اللہ ایک وادی تیار کرتا، باغ تیار، محل تیار کرتا، پھر جب کچھ نہ آتا اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور صبر کرتا، اللہ اس کے لیے اور وادی تیار کر دیتا۔ ایمان پر امتحان جب آتا ہے تب پتہ چلتا ہے ایک طرف گناہ ہے، ایک طرف نیکیاں ہیں، تو بندے کا کھچاؤ کدھر ہے؟ اگر اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق ہے اس کا اور تعلق مضبوط ہے، تو پھر انسان کو دنیا کی کشش اور دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی یہ لذات اس کے دل میں ان کی نفرت آتی ہے، وہ ادھر متوجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات پڑھتے ہیں، کیا کمال کا اللہ نے ایمان دیا تھا انہیں، اور وہی ہمارا معیار ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حالات میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا رومیوں کے مقابلے کے لیے،
تو کچھ صحابہ لشکر کے کچھ افراد قید ہو گئے. اس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. لائے گئے قیصر روم کے سامنے. اس نے سزا کا اعلان کیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ذہین صحابی تھے. تو کچھ لوگ گھبرائے نظر آئے، لیکن یہ سنجیدہ طبیعت اور چہرے پر ذہانت کے آثار. تو قیصر روم نے بلایا اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں ابھی تمہیں سخت سزا دینے والا ہوں، شاید میں تمہیں قتل کر دوں. آپ مجھے سمجھدار لگ رہے ہیں، میری بات مان لیں گے، آپ کی جان بچ جائے گی اور آپ کو انعامات سے بھی نوازوں گا. یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اسلام چھوڑ دو، نصرانیت اختیار کر لو. یہ بات سننے کی دیر تھی. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے زور کی آواز لگا کر کہا مجھے ہرگز قبول نہیں ہے تیرا یہ مطالبہ. تو اس نے لالچ کو بڑھایا. اس نے کہا اگر آپ نصرانی ہو گئے میں اپنی بادشاہت میں برابر کا تجھے حصے دار بنا لوں. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ہرگز قبول نہیں کروں گا، میں دین اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا. اب جب یہ اس کا حملہ کارگر ثابت نہ ہوا تو اس نے دوسرا پہلو اختیار کیا. اس نے کڑھا منگوایا، تیل یا پانی سے اس کو بھرا اور آگ جلائی. جب خوب گرم ہو گیا تو اس نے اپنے اس ملک سے ایک قیدی کو اس کے اندر ڈلوایا. جیسے اندر گیا وہ تو فوراً بھونا گیا، اس کی ہڈیاں الگ ہو گئی، گوشت الگ ہو گیا، فوراً ختم ہو گیا. وہ تو کہنے لگا اگر تو ایمان نہیں لائے گا، پہلے تھا انعام کا وعدہ، اب تیرے ساتھ معاملہ ایسا کروں گا، اگر تو ایمان نصرانیت نہ اختیار کی تو تیرے ساتھ یہی حشر ہونے والا ہے. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اب پہلے بات تھی، اس نے حکم کیا فوجیوں کو کہ اس کڑھا کے قریب لے جاؤ. جب کڑھا کے قریب لے گئے تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جیسے آنسو جاری ہوئے اس کو امید لگ گئی کہ اب میری بات اس کے دل میں بیٹھ گئی. پھر بلایا اور کہا کہ میری بات سمجھ آ گئی ہے. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے ڈال رہا ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ جتنا میرے جسم کے بال ہیں اتنی میری روحیں ہوتی، اور ہر ایک دفعہ میری ایک روح نکلتی دوسری آتی، میں اللہ کے راستے میں اتنی جانیں دے دیتا، میری تو ایک جان ہے فوراً ختم ہو جائے گی. میں تو اس بات پر رو رہا ہوں. یہ کتنا اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ادھر گناہ کی لذت ہے، حرام کی لذت ہے، اور ادھر اللہ کا حکم ہے. ہم درمیان میں کھڑے ہیں. ایسی صورت میں ہمارا کھنچاؤ کدھر ہے؟ ہمارے ذہن میں کون سی باتیں غلبہ کرتی ہیں؟ ہمارا دل کدھر کھنچتا ہے؟ گناہ کے ماحول تو دور کی بات ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو اور اس میں خیر اور شر جمع ہے. ایسی صورت میں جب ہمارے پاس سارے اسباب موجود ہوں، ہم ہر طرح کا پروگرام اس میں دیکھ سکتے ہیں. ایسی صورت میں ہمارا رجحان کدھر ہوتا ہے؟ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کے پرکھنے کا وقت ہے. ایسی صورت میں ہمارا ماحول، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ اگر ہمارا ایمان کمزور کیا دنیا سے، ایسی صورت میں بہت خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت ہماری برباد ہو جائے. اس لیے میرے بھائی، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہم اگر مضبوط اور اعلیٰ درجے کا ایمان لے کر گئے تو اس صورت میں ہم کامیاب ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. ایمان کو مضبوط کرنے کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے ہیں. ان میں سے سب سے آسان راستے دو.
ایک ذکر اللہ ہے اور ایک ہے نیک لوگوں کی صحبت. دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں دونوں چیزیں اعلیٰ درجے کی تھیں. صحبت ان کو ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی پاکیزہ صحبت اگر کوئی تبرک ہمیں مل جائے آج تو ہمیں اس سے بھی خوشبو اور اس کی تاثیر دل و دماغ پر اثر کرتی ہے. ہمیں اس میں بھی نور محسوس ہوتا ہے. جن کو ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے ان کے ایمان کا کیا مقام، کیا ان کا درجہ ہوگا. صحابہ کرام میں دوسرا عمل اللہ کی یاد تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اپنی یاد کا جو حکم فرمایا ہے ہر جگہ انسانی شعبہ جات جتنے ہیں ان میں ایک جگہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ وعصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. اب صبح و شام کا جو تذکرہ ہے یہ بھی ایک محاورے کے طور پر ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر وقت جو آدمی ہر وقت کسی کے پاس رہتا ہو تو کہتے ہیں صبح و شام ہمارے پاس ہی رہتا ہے. صبح و شام ہمارے پاس رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح کو آتا ہے شام کو آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مستقل ہمارے پاس ہے. تو اللہ کو اتنا یاد کرو کہ ہر وقت دل میں اللہ کی یاد آ جائے. ہر وقت اسی کی سوچ، اسی کی فکر، اسی کو راضی کرنے کا جذبہ. جب اللہ کی یاد اتنا درجے کی دل میں آئے گی اس وقت ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوگا. جب ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوگا پھر انسان کے لیے گناہ کی طرف متوجہ ہونا بہت مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے کے دوران بھی اپنی یاد کا حکم فرمایا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پڑھ لو، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس دوران اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب کامیابی کا آگے مفعول نے ذکر کیا. کامیاب کہاں ہو وہ اس ذکر میں کامیاب ہو، وہ اس فضل کے تلاش کرنے میں کامیاب ہو. وہ فضل کی تلاش میں اللہ تعالیٰ نے میدان کھولے ہیں. کاشتکاری ہے، دکانداری ہے، مزدوری ہے، ملازمت ہے، جتنے بھی دنیا میں شعبہ جات ہیں کمائی کے سارے اس میں آتے ہیں. تو اللہ کا ذکر ہر ایک شعبے میں جہاں آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اس کے فیصلے کے مطابق رزق تلاش کر رہا ہے وہاں اللہ کو خوب یاد کرے. اللہ کو خوب یاد کرنے کا کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے، دو مطلب ہے. ایک زبان سے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر وہ کام کیا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اگر صحیح تولا، صحیح پیمائش کی اور حلال کمایا، صحیح مزدوری کی، ملازمت وقت پر جو اس کی ذمہ داری تھی پوری ادا کی ہے، لین دین صاف کیا ہے، حرام سے بچتا رہا ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کا ایمان ترقی کرتا رہتا ہے. ہم گھر میں درخت اگاتے ہیں، کھیت میں درخت لگاتے ہیں. جو آدمی روزانہ چکر لگا رہا وہ سمجھتا ہے کہ جس دن میں نے اس کو اگایا تھا یہ تو ویسے ہی کھڑا ہے. اس کو روزانہ ایسے ہی لگتا ہے، ایسے ایسے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی مہینے کے بعد چکر لگائے تو وہ خوش ہوتا ہے، بھئی میں جب آیا تھا پہلے چھوٹا تھا اب اتنا بڑا ہو گیا. تو ہمیں تو احساس نہیں ہوتا ایمان بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے کثرت سے ذکر سے ایمان بڑھتا رہتا ہے. جب ایمان بڑھتا ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے. مزیدار زندگی انسان کو اس وقت ملتی ہے. ہماری یہ مجلس مذاکرہ کی مجلس ہے، اس میں محض ایک مشق ہے، ایک عادت کو دہرانا ہے، عادت بنانا ہے. لیکن اس کا عملی میدان اس مسجد سے باہر اپنے کام میں لگنے کے وقت اس کو عمل میں لانا ہے. انشاءاللہ ہماری زندگی اگر اللہ کی یاد میں آ گئی تو ہماری جو پریشانیاں ہیں کاروبار میں، گھریلو حالات میں، باہر کے لوگوں کے ساتھ جتنی بھی پریشانیاں وابستہ ہیں ہمارے ساتھ، سب اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.